بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ آپ کا سفر کوفہ کی طرف جاری تھا کہ حر بن یزید نامی شخص نے، جو کہ ابن زیاد کا ایک سپاہی تھا، اس نے آ کر آپ کا راستہ روک لیا۔ حالانکہ یہ حر بن یزید تمیمی یہ شخص ایسا تھا کہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے نواز پیارے حسین شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانثار تھا، اور جب میدان کربلا کا معرکہ پیش آیا، جنگ شروع ہوئی، تو اس نے آپ سے معافی بھی مانگی اور اس نے اپنے جان کی شہادت بھی امام حسین کی حمایت میں پیش کی ہے۔ یہ شہید ہوئے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ حکومت کا شخص تھا، حکومت کا سپاہی تھا، اس نے اپنا فرض اس وقت تک نبھایا اور آپ کو میدان کربلا میں اترنے پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے جب آپ سفر اختیار کیے ہوئے تھے، ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکے تو آپ کو تھوڑی اونگ آ گئی، یعنی آنکھ لگ گئی، تو آپ نے خواب دیکھا، اور خواب میں ہی آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے پاس میں آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ نے اپنے والد کو کہا کہ بحضور کیا بات ہے، یہ اچانک یہ کلمات آپ کی زبان سے کیسے جاری ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب ہماری موت کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ حضرت امام زین العابدین یعنی آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو بیٹے نے، شہزادے نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ بہرحال آپ کا سفر جاری تھا اور حر بن یزید تمیمی آپ کے ساتھ تھا، اس کی فوج بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ آپ ایک مقام پر اترنے پر آپ مجبور ہو گئے، اور جب آپ نے اس مقام کا، اس جگہ کا نام پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ہے کربلا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ھذہ کربلاء موضع کرب و بلا، کہ یہ ایسی جگہ ہے جو کرب و بلا ہے، یعنی ہمیں یہاں مصیبت پہنچے گی، کرب پہنچے گی اور تکلیف پہنچے گی۔ یہی ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے، اور یہی ہمارے نوجوان قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے۔ بہرحال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان کربلا میں اتر چکے ہیں۔ پاس میں ہی نہر فرات ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد وہ شخص ہے کہ جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے والد جو تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی پائے کے عظیم صحابی تھے، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی جانثار صحابی تھے۔ یہ شخص جو تھا حکومت کا لالچی تھا، اور یہ حکومت کرنے میں کچھ ماہر بھی تھا۔ اس وقت ایران میں ایک جگہ ہے رے، وہاں بھی حکومت کے خلاف کچھ بغاوت چل رہی تھی، تو ابن زیاد نے وہاں کی مہم کو سر کرنے کے لیے عمر بن سعد کو بھیجا تھا۔ ابھی یہ راستے ہی میں تھا کہ چونکہ اس سے بڑا معاملہ یہ کربلا کا تھا، اس نے فوراً عمر بن سعد کو واپس بلایا اور کہا کہ ایران رے کی مہم کو سر کرنے سے پہلے کربلا پہنچو اور حسین کا مقابلہ کرو۔ اس نے تو پہلے اپنے آپ کو دستبردار کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، مجھے اس سے دور رکھا جائے، یعنی نواز رسول کے معاملے میں مجھے دور رکھا جائے، کیونکہ نواز رسول کا معاملہ تھا۔
اہل بیت رسول کا معاملہ تھا، اس بات کو تو وہ بھی جانتا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر وہاں کی حکومت سے بھی دستبردار ہو جاؤ، یعنی رائے ایران کی حکومت سے بھی دستبردار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے مجھے مہلت چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں 1 رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے آخر کار نواسۂ رسول کے مقابلے میں حکومت اور سلطنت کو ہی اس نے ترجیح دی اور نواسۂ رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور 1-2 ہزار نہیں 22,000 کا لشکر جرار لے کر امام علی مقام کے پاس میدان کربلا پہنچ گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا ایک سپاہی بھیجا اور کہا کہ حسین سے جا کر پوچھو کہ یہ کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میں خود نہیں آیا ہوں، ان لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، کوفہ والوں نے ہمیں خط لکھا، اور 1 خط 2 خط نہیں، کئی خط لکھے ہیں، اور انہوں نے ایسی التجائیں کی ہیں کہ میں نے ان کی التجا کو سن کر میں آنے پر یہاں مجبور ہو گیا ہوں، ان کے بلانے پر آیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ میں کوفہ جاؤں تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہاں سے واپس مدینہ لوٹ جاتا ہوں، میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، ہمیں اب یہاں سے آپ کو کسی اور طرف جانے کی، بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال دن گزرتے گئے، اور جب 9 تاریخ محرم کی 9 تاریخ کی شام آئی تو جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے چند سپاہیوں کو عمر بن سعد نے امام علی مقام کے خیمے کی طرف بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ 1 رات کی ہمیں مہلت اور دی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے صلح کا معاملہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ نے عمر بن سعد کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ وقت دو، اور دونوں بیٹھ کر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد نے وقت دیا، کچھ سپاہیوں کو آپ بھی اور وہ بھی لے کر بیٹھے اور گفت و شنود ہوئی۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں رکھی، 3 باتیں رکھی، اور فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے وہاں واپس چلے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ میں کوفہ جاؤں تو مجھے کسی ملک کے کسی بھی سرحدی مقام کی طرف چلے جانے دو، میں وہاں جا کر اپنی زندگی کے بقیہ ایام پورے کر لوں گا خدا کی عبادت میں رہ کر۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے دمشق چلے جانے دو، یزید کے پاس میں خود جا کر اپنا معاملہ یزید سے طے کر لوں گا، جس طرح سے اس کے والد کے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ طے فرما لیا تھا۔ ابن سعد کی سمجھ میں یہ تدبیریں، یہ شرطیں، یہ باتیں آئیں، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کی یہ بات ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بات مجھے پسند ہے، لہٰذا اس نے یہ ساری باتیں لکھ کر ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ جب ابن زیاد نے یہ ساری باتیں جو لکھی ہوئی تھی، جب اس نے پڑھی اور دیکھی، یہ ساری شرطیں دیکھی، تو اس نے کہا کہ ابن سعد یہ حکومت کا خیر خواہ شخص نظر آ رہا ہے، اور اب معاملے کو طول دیے بغیر یہیں پر بات ختم کر دی جائے اور ان باتوں کے پر عمل کر لیا جائے، بہتری اسی میں ہے۔ لیکن وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام شمر ذی الجوشن تھا۔ یہ بہت ہی بڑا کمینہ اور بدبخت، ملعون، جو کچھ الفاظ اس کے لیے بولا جائے کم ہے۔ یہ بہت ہی بڑا کمینہ شخص تھا، خوخار شخص تھا، حکومت کا لالچی تھا، اور اہل بیت رسالت کے لیے، خاندان رسالت کے لیے اس کے دل میں بغض و عناد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کوئی غیر بھی نہیں تھا،
یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں ماموں لگتا تھا، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال ظاہری کے بعد جو اور دوسرے نکاح آپ نے فرمائے تھے، ان نکاحوں میں سے ایک نکاح اس کی بہن سے آپ نے فرمایا تھا، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، اور اس کی بہن سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کئی شہزادے بھی تھے اور شہزادے بھی تھے جو اس جنگ میں میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور اس بدبخت نے ابن زیاد سے کہہ کر اپنے بھانجوں کے لیے امان نامہ بھی لکھوایا تھا، اور میدان کربلا میں آ کر اس نے اپنے بھانجوں کو کہا تھا جو حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، کہا تھا کہ بھانجوں میں نے تمہارے لیے ابن زیاد کے دربار سے امان نامہ لکھوا لیا ہے، لہٰذا تم میرے پاس آ جاؤ، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، تم پر کوئی بدنامی نہیں آئے گی، تم پر کوئی الزام نہیں رکھا جائے گا، ابن زیاد سے میں نے تمہارے لیے امان نامہ لکھوا لیا ہے۔ اس کے بھانجوں نے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، سب نے بیک زباں کہا کہ ملعون، تو ہمارے لیے امان نامہ لکھواتا ہے اور نواسۂ رسول کے لیے اتنی بڑی مصیبت تو نے کھڑی کر دی ہے، اور ان کے خون کا تو پیاسا ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ تھا شمر ذی الجوشن، ملعون شخص تھا، اور میں نے آج تک جو تاریخ یا اس معاملے میں کتابیں پڑھی ہیں، جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے سب سے بڑا بدبخت، میری رائے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں سب سے بڑا بدبخت، سب سے زیادہ ملعون اور کربلا کے معاملے کو زیادہ بڑھانے والا اور صلح صفائی ہونے وہی والا تھا کہ اس معاملے میں اور زیادہ تیل ڈال کر آگ کو بھڑکانے والا سب سے بڑا کمینہ یہی شخص تھا جس کا نام شمر ہے۔ یہ اس وقت دربار میں موجود تھا، ابن زیاد کے پاس موجود تھا، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرطیں عمر بن سعد نے لکھ کر بھیجی تھی، اور ان شرطوں کو پڑھ کر ابن زیاد ان باتوں کو ماننے کے لیے، ان شرطوں کو ماننے کے لیے تیار بھی ہو چکا تھا کہ اس کمینے نے، اس ملعون نے وہاں پر جلتی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا۔ اس نے کہا، ابن زیاد، تم اتنی جلدی ہار مان گئے، یہ تمہارے لیے بزدلی ثابت ہوگی، حسین کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، آج وقت ہے اس کو زیر کرنے کا، حسین کو زیر کرنے کا، لہٰذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تم حسین سے اپنی بیعت لو، پہلے اپنے سامنے اس کو جھکاؤ، بعد میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کرنا، ورنہ آج اگر یہ آزاد ہو گئے اور یزید کے پاس ملک شام پہنچ گئے تو ان کے سارے معاملات بہتر اور اچھے ہو جائیں گے، اور تم پھر کہیں کے کسی کام کے نہیں رہو گے، لہٰذا ان شرطوں کو ماننے کے بجائے پہلے اس سے اپنی بیعت لو، پھر تمہاری حکومت کا کیا فائدہ، پھر تمہیں گورنر کیوں بنایا جائے گا؟ اگر معاملہ ویسے ہی طے ہو جائے گا تو تمہیں گورنر بنانے سے فائدہ کیا؟ تم نے اپنی اس گورنری سے، اپنے پاور سے، اپنی حکومت اور سلطنت سے، اپنی طاقت کا تو نے فائدہ ہی کب اٹھاؤ گے، کیسے اٹھاؤ گے؟ تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے اس وقت، اس طاقت کا استعمال کب کرو گے؟ یہ ساری باتیں شمر نے اس کے کان میں کہی، اس ملعون مردود نے۔ یزید یقیناً اس معاملے کا میدان کربلا کا ذمہ دار تھا،
ابن زیاد یقیناً امام علی مقام کی شہادت کا ذمہ دار تھا، عمر بن سعد بھی امام علی مقام کی شہادت کا ذمہ دار تھا، کوفہ والے بھی امام علی مقام کی شہادت کے ذمہ دار تھے۔ ان بے وفاؤں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، لیکن میری رائے یہ ہے، میں جہاں تک اس مطالعہ کرنے کے بعد، کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس مقام پر پہنچا ہوں، اور اس ملعون کی میں نے یہ جو گفتگو پڑھی ہے کتابوں میں، یہاں سے مجھے میری رائے یہ ہے کہ اس میدان کربلا کا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ شمر ہے۔ اس نے ہی معاملات کو طے ہوتے ہوتے اس نے اور بھی اس میں انتشار پیدا کر دیا۔ معاملہ طے ہونے والا تھا، میدان کربلا کا معاملہ ٹل جاتا، لیکن اس نے جلتی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا، اور اس مردود نے سلجھے ہوئے مسئلے کو اور بھی الجھا دیا۔ ابن زیاد اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے سخت لہجے میں آ کر عمر بن سعد کے پاس، جو 22,000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں امام علی مقام کے مقابلے میں پہنچ چکا تھا، اور پوری جنگ تیار تھی، کہ اس نے خط بھیجا کہ میں نے تمہیں حسین کی شرطوں کو ماننے کے لیے یا کسی طرح کی کوئی صلح صفائی کے لیے نہیں بھیجا ہے، تم تو حسین سے پہلے میری بیعت لو، حسین کے لوگوں سے، ان کے چاہنے والوں سے میری بیعت پہلے لو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دو۔ اور شمر کو یہ خط دینے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اگر میرے اس خط پر عمل کرنے سے کسی بھی طرح سے کوئی ہچکچاہٹ عمر بن سعد نے کی تو پہلے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجنا، اور فوج کی کمان تم سنبھال لینا۔ یہ تو بہت فائدہ کا سودا ہو گیا اس کے لیے، شمر کے لیے۔ اس کے منہ میں پانی آ گیا کہ اتنا بڑا معرکہ مجھے سر کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، میں حسین کا سر کاٹ دوں گا، حسین کے بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں اور جانثاروں کا سر کاٹوں گا۔ اس کو اپنے عناد، دشمنی، بغض و عداوت کی آگ بجھانے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ یہ خوشی خوشی وہاں سے ابن زیاد کے دربار سے میدان کربلا میں آیا، اور خط ابن زیاد عمر بن سعد کے حوالے کر دیا، کہا کہ اس پر کارروائی کرو، ورنہ فوج کو میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا نہیں، عمر بن سعد یہ بھی بہت بڑا بدبخت انسان ہو گیا تھا، حالانکہ بہت بڑے عظیم صحابی کا بیٹا تھا، یہ حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی تھے۔ لیکن یہ رائے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، ابن زیاد کے دربار سے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے، یزید سے واہ واہی چاہنے کے لیے، اس نے کہا نہیں، میں حسین کا معاملہ میں خود اپنے ہاتھ میں رکھ کر طے کروں گا، اور حسین کو زیر کروں گا، اور حسین سے میں خود لڑوں گا۔ لہٰذا میدان کربلا کا معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ گیا۔ یہ 9ویں تاریخ تک کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ 10ویں محرم، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن جنگ کی شروعات ہوتی ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاشورے ہی کے دن آپ کی شہادت، اور آپ کے جانثاروں کی، آپ کے بیٹوں کے، بھانجوں کی، بھتیجوں کی شہادت خدا کی بارگاہ میں دے دی جاتی ہے۔ وہ پورا واقعہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے جنگ کی شروعات ہوتی ہے، اور آپ کے جانثار کس طرح سے لڑتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل میں، عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل میں، اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، آپ خود اس کو سنیں، اور اپنے یار دوستوں تک اس کو شیئر بھی کریں، اپنے گھروں میں بھی بتائیں، تاکہ میدان کربلا کی اصلی کہانی
جو معتبر کتابوں کے ذریعے سے اور اصل تاریخ کے حوالے کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ سچی کہانی، سچے واقعات آپ تک پہنچ سکیں اور من گھڑت کہانیاں آپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی سنیں اور ان ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کریں اور دوسرے احباب تک بھی پہنچائیں۔